ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اچھا جب ہمارے نبی معراج پر گئے, مجھے معراج کا واقعہ نہیں سنانا, اتنا بتانا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے 8 جنتوں میں بھیجا. ہمارے نبی پہلی جنت میں, پھر جنت النعیم میں, پھر جنت عدن میں, پھر جنت خلد میں, پھر جنت سلام میں, پھر جنت مقامہ میں, پھر جنت ماوا میں, آخری جنت جنت الفردوس میں جب ہمارے نبی پہنچے. اتنی بڑی جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ اللہ اے میرے اللہ, یہ جنت الفردوس اللہ آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا, میرے مصطفیٰ یہ جنت آپ کی امت کو دینے والا. کس کو دینے والے؟ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, اللہ اتنی امتیں آئی ہیں, اتنی قومیں آئی ہیں, اللہ آپ میری امت کو دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تیری امت سے بڑھ کر کوئی پیاری امت نہیں, اس جنت سے اوپر کوئی جنت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لکھ کر دوں گا, یہ جنت دوں گا تو پہلے سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کروں گا. اور اللہ نے لکھ کر دیا. بولو اللہ نے. آج بھی قرآن میں 16واں پارہ سورہ کہف جو ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اس کے آخری رکوع میں اللہ نے لکھ کر دیا کہ میرے پیارے نبی یہ جنت الفردوس میں آپ کی امت کو دوں گا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہیں گے, نہ ہٹیں گے, نہ ہٹائے جائیں گے. وما هم منها بمخرجین, نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے. اس کا مطلب صاف ہے جنت الفردوس ہماری ہے. ارے بولو جنت الفردوس. اور جنت میں کوئی ٹینشن نہیں, بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. معلوم نہیں مولانا, ایک نے مجھے سوال کیا, میں وہاں تھا انگلینڈ میں, بہت دور, یہاں سے ہزاروں مائل دور, اور اس زمانے میں میری بھی جوانی تھی, تو ایک ٹاپک دیا جاتا تھا کہ آپ کو کس پر بیان کرنا ہے. تو مجھے 6 دن کا ٹاپک دیا, آپ کو جنت پر بیان کرنا ہے. خیر وہ جو اللہ نے کروایا, کروانے والا کون؟ اللہ. باقی بندے میں کوئی طاقت ہے نہیں, کرانے والا اللہ کو ہوا. معلوم ہے جب میرا آخری دن تھا نا, آخری دن ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا مولانا جنت میں جو چاہے سب ملے گا, سب ایوری تھنگ. میں نے کہا ہاں جنت ہے, جنت بیٹا جنت. وہ میرے بیٹے کی طرح تھا. میں نے کہا بیٹا جنت ہے, سب ملے گا. تو دھیرے سے مجھے کہتا ہے بڑا ٹینشن, یہاں پیتے سگریٹ. مفتی صاحب اتنا بڑا ٹینشن میرے سامنے آیا کیونکہ مجمع بیٹھا ہے گچا گچ. اگر میں کہہ دوں کہ جنت میں سگریٹ نہیں, میں کہہ دوں توبہ کر جنت میں سگریٹ کی بات کرتا, تو کہے گا مولانا 6 دن سے چلا رہے جنت میں سب ملے گا, ایک 100 روپے کی سگریٹ نہیں ملے گی. اور اگر میں کہہ دوں ہاں جنت میں سگریٹ برانڈیڈ بہت اچھی, تو کیا کہے گا معلوم؟ پورے مجمع کو پیو جنت میں بھی ملنے والا ہے. اب میرے لیے تو پازیٹیو نیگیٹو, مثبت منفی, یس نو دونوں مشکل. میں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا کیا سوال تم نے پوچھا؟ کہا مولانا سیدھا سوال پوچھا, جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی, یا آپ ہاں کہو یا منع کرو. میں نے کہا ایک کام کر, تو تھوڑا دور جا, مائک میرے پاس ہی رہنے دے, مائک سسٹم میرے پاس رہنے دے. اور میں نے پھر بلند آواز سے کہا ملے گی نا, ملے گی جنت میں, جو مانگو گے سب ملے گا. سگریٹ مانگو گے ملے گی سگریٹ. تو وہ اچھل کر کہنے لگا آج سنا آپ نے کیا کہا, جنت میں سگریٹ. میں نے کہا بھائی آگے کی بات تو سن, جنت میں سگریٹ ملے گی, بے شک ملے گی.
مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ لا نار فی الجنہ، جنت میں آگ نہیں ہے، جنت میں آگ ہے نا۔ اس دن سے گیا، اس کے بعد میں کئی مرتبہ انگلینڈ گیا، دور سے سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے کو ملا، دور سے سلام، میں نے کہا ادھر آ ادھر آ، تو کہتا نہ قاری صاحب میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا کیوں، جلانے جاتا ہے روز؟ کہ جلانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ خیر یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنسا اس لیے دیا کہ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ سب کو جنت میں جانا، آنا بولو جنت میں جانا۔ اللہ کی قسم جامعہ قاسمیہ دارالعلوم میں جمع ہے، علماء کرام جمع ہے، مفتیان کرام جمع ہے، حفاظ کرام جمع ہے، طلبہ کرام جمع ہے، آپ سب جمع ہیں، ہم مسافر جمع ہیں، ہم بیمار جمع ہے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ جنت الفردوس میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ 3 کام کرنا ہے، کریں گے، بولو جلدی جلدی میں بولو، 3 کام بولو، پکا بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ایک دم پکا یقین۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے، یقین ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہنسایا، بولو ہنسے نا، سب ہنسے، ہاں بولو نا ہنسے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہم ہنستے ہیں نا، ہنستے ایسے نہیں ہنستے، ساتھ میں بولو ایسے۔ یہ ہمارے دونوں ہونٹ جو ہے نا پہلے اوپر پرمیشن مانگتے ہیں۔ اللہ ہنسے وہاں سے ہوتا، ہنس لیتا۔ جس دن اوپر والا ہونٹ بند کرے گا، لاکھ کوشش کرے گا مگر ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوگا۔ ہنسنا جو معاملہ ہے نا وہ بھی کرنے والا کون؟ اور رلانے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا، قرآن میں پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ پورا مجمع بولے گا، ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ارے عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ میرے پیارو، یہ رات کا وقت ہے نا، رات کا وقت ہے نا، اندھیرا ہے نا، باہر دیکھو اندھیرا ہے نا، کوئی کو کہو اجالا کر دے، کہو کسی کو کہو اجالا کر دے، کوئی کرے گا کوئی؟ اچھا کل دن ہوگا انشاءاللہ، اجالا ہوگا، صبح 8-10 بجے اجالا ہوگا، اس کو کہو اندھیرا کر دے، کر سکتا ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کہتے ہیں نادان کیوں میری نافرمانی کرتا؟ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے اللہ نظر آئے گا۔ اللہ نے خود فرمایا، پارہ نمبر 15، بولو پارہ نمبر 15، کہ رات کا اندھیرا، ابھی ہم باہر جائیں گے نا، اندھیرا دیکھیں گے نا، اندھیرا کو دیکھتے کہو اللہ یہ اندھیرا ہے، اجالا تیرے سوا کوئی نہیں کرے گا، کل اجالا آئے گا، تیرے سوا کوئی اندھیرا نہیں کرے گا۔ اللہ اگر اسی کو دیکھ لو تو اللہ تیری قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رات دیکھ لے، دن دیکھ لے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں بھی تجھے اللہ کی نظر آئے گا۔ پورا مجمع بولے نہ، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پوری طاقت والا کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ اللہ نا، ہمارا یقین ہے نا، سب کچھ کرنے والا کون؟